نحمده نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من کان اللہ کان لہ النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الرؤوف الرحیم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ عزیزانی باوقار، آپ لوگ پریشان نہ ہو، آپ کا زیادہ وقت نہیں لیا جائے گا، اس لیے کہ جو اصل خطاب ہونا تھا وہ مکمل مفصل مدلل خطاب ہو چکا ہے۔ اب چونکہ جلسے کے بعد شیرنی بڑھتی ہے، اہل سنت والجماعت کا طریقہ رہا ہے، وہ جلسے کے بعد تبرک بانٹتے ہیں، تو بس خطاب کے بعد یہ ایک طریقہ کا تبرک سمجھ لیا، اس لیے کہ ہمارے جناب عبدالعزیز صاحب کا کہنا تھا کہ کچھ دیر ہی بولے، ضرور بولیں۔ آپ لوگ پریشان تو نہیں ہیں؟ نیند کس کس کو آ رہی ہے؟ کسی کو نہیں آ رہے نا؟ جو باہر گئے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی جلد واپس لوٹ آئیں گے، اس لیے کہ اس پیاری محفل سے کوئی پیاری محفل نہیں، اور ابھی تو باضابطہ طور پہ 12 بھی نہیں بجے ہیں۔ انشاءاللہ ہم 12 بجے تک اپنا جلسہ مکمل کر لیں گے۔ آئیے کچھ سننے اور سنانے سے قبل ہم سب سے پہلے اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت سیاح لا مکا ارواحنا فدا، ہم غریبوں کے غم گسار رحمت پروردگار نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عقیدت میں درود و سلام پیش کرے۔ اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ شادی کے حوالے سے کئی ساری باتیں ہو گئی، میں سمجھتا ہوں کہ جس پاکیزہ ذات کا یہ مہینہ ہے ان کا بھی ذکر ہو جائے، تاکہ ان کے ذکر کے صدقے میں اللہ ہونے والی شادی میں برکت عطا فرما دے۔ وہ ذات جس ذات کا نام پیری پیرا میری بیرا روشن ضمیر سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی غوث سمدانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اللہ نے بڑے مرتبے عطا کیے سرکار غوث پاک کو، ایسا مرتبہ عطا کیا، ایسا مرتبہ عطا کیا۔ بریلی کا امام کہتا ہے، واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہی تلوا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں وہی آنکھیں وہی تلوا تیرا، تجھ سے در سے سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہو دور کا ڈورا تیرا، اور اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے، اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا، اور تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ اللہ نے سرکار غوث پاک کو بہت پیارا مقام عطا کیا، بڑا اونچا مقام عطا کیا، اتنا بلند مقام کیا، اتنا بلند مقام عطا کیا کہ دیکھنے والوں کی ٹوپیاں گر جاتی ہیں، اور کیوں نہ ہو، اس لیے کہ جو بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے پھر کائنات اس کی ہو جاتی ہے، اور کائنات تو اپنی جگہ ہے، جب بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے تو اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من کان اللہ کان لہو، جو اللہ کا ہو جاتا ہے پھر اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ ذرا دیکھیں نا آپ، اللہ اکبر، غور تو کریں، خدا کی قسم یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ باپ بیٹے سے محبت کرے تو بیٹا بھی باپ سے محبت کرے، ماں بیٹی سے محبت کرے تو بیٹی بھی ماں سے محبت کرے، بھائی بہن سے محبت کرے تو بہن بھی ماں سے بہن سے محبت کرے، یہ کوئی ضروری نہیں۔ چچا بھتیجے سے محبت کرتا ہے تو بھتیجا بھی چچے سے محبت کرتا ہے، یہ کوئی ضروری نہیں۔ بھانجا ماموں سے محبت کرتا ہے تو ماموں بھی بھانجے سے محبت کرتا ہوگا، اس لیے کہ محبت کا کنیکشن دل سے ہوا کرتا ہے۔ یہ کوئی ضروری نہیں کہ باپ بیٹے کا ہے تو بیٹا بھی باپ کا
ہو جائے، بھائی بہن کا ہے تو بہن بھی بھائی کی ہو جائے، چچا بھتیجے کا ہے تو بھتیجا بھی چچا کا ہو جائے، بھانجا ماموں کا ہے تو ماموں بھی بھانجے کا ہو جائے، یہ کوئی ضروری نہیں کہ جو اس کا ہو جائے وہ بھی اس کا ہو جائے، اس لیے کہ یہ محبتوں کا کنیکشن ہے، مگر قربان جائے اس کریم کے کرم پر، اس کی رحمتوں پر، وہ فرماتا ہے بندے تیرا کوئی بنے کیا نہ بنے تو ایک مرتبہ میرا بن جا، وہ کہتا ہے من کان اللہ کان اللہ، جو بندہ میرا بن جاتا ہے پھر میں اس کا بن جاتا ہوں، یہی وجہ ہے وہ بندہ جب بن جاتا ہے نا تو اللہ فرماتا ہے بندہ جب آنکھ سے دیکھتا ہے آنکھیں اس کی ہوتی ہے، اس کا دیکھنا اس کے رب کا ہوتا ہے، اور اللہ اکبر بندہ کان سے سنتا ہے، کان اس کے ہوتے ہیں، سننے کی طاقت اللہ اکبر پروردگار عطا کرتا ہے، ہاتھ اس کے ہوتے ہیں، ہاتھوں میں جو طاقت ہوتی ہے اس کے پروردگار کی ہوتی ہے، پاؤں اس کا ہوتا ہے، پاؤں میں جو طاقت ہوتی ہے اس کے پروردگار کی ہوتی ہے، دنیا حیران ہے، رب کا ولی جب نگاہ اٹھاتا ہے تو لوہے محفوظ دیکھ لیا کرتا ہے، دنیا کہتی ہے غوث پاک کا فرمان ہے کہ میری نگاہ کے سامنے پوری دنیا ایسی ہے جیسے اندھیرے میں رائی کا دینا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں کہتا ہوں تجھے ابھی تک مصطفیٰ کی حدیث سمجھ میں نہیں آئی، آقا فرماتے من کان اللہ کان اللہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے پھر اللہ اس کا ہو جاتا ہے، ارے جب آنکھیں اس کی ہے اور آنکھوں کی طاقت اس کی رکھی ہے تو کون سی بعید بات ہے؟ یہی وجہ ہے ہم دیکھتے ہیں آسمان کی طرف تو ستارے صحیح سے نہیں دیکھ پاتے ہیں، رب کا ولی جب دیکھتا ہے آسمان کے ستارے بھی دیکھتا ہے، آسمان کے اوپر لوہے محفوظ کو بھی دیکھتا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت سرکار غوث اعظم، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ شان ہے اللہ والوں کی۔ دنیا کہتے کہ غریب نواز نے 90 لاکھ سے زائد لوگوں کو کلمہ پڑھا کر کے کیسے مسلمان کر دیا، اس لیے کہ ہم تو برسوں تقریر کرتے رہے، برسوں خطاب کرتے رہے، برسوں نصیحت کرتے رہے، ہم سے 5-10 نمازی نہ بنے، ہم سے 5-10 شرابی شراب نہ چھوڑے، ہم سے 5-10 زنا کرنے والے زنا نہ چھوڑے، یہ کیسے ہوا کہ غریب نواز نے 90 لاکھ سے زیادہ کلمہ پڑھا کر کے مسلمان کر دیا؟ ہم کہتے ہو نادان تو غریب نواز کی نکاح دیکھتا ہے مگر یہ نہیں دیکھتا ہے، غریب نواز کی آنکھیں ہیں مگر ان نکاحوں کے اندر جو طاقت اس کی رب کی ہے، غریب نواز نے خطابات کے ذریعے سے اسلام نہیں پھیلایا بلکہ غریب نواز وہ پاکیزہ نگاہیں لے کر کے آئے کہ جو دیکھتا تھا نگاہ اٹھا کر کے کہتا تھا خدا کی قسم جب عطائے رسول کی نگاہ کے عالم ہے تو پھر مصطفیٰ کی نگاہوں کا عالم کیا ہوگا؟ یہ کہتے ہوئے قدموں میں گرتے اور کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو جائے۔ اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت سرکار غراج خواجہ کا ہندوستان، مسلک اعلیٰ، یہ ہے رب کے ولی کی شان۔ میں نے پہلے کہہ دیا آپ کو میں صرف شیرنی بانٹنے کے لیے آیا ہوں۔ اب شیرنی آپ کو کیسے چاہیے؟ ایک ہوتی شیرنی خرمے والی اور ایک ہوتی شیرنی امرتی والی اور ایک ہوتی شیرنی گلاب جامن والی اور اچھی شیرنی چاہیے تو کاجو کتلی والی ہے نا۔ اب اتفاق سے میں مٹھائی والا بھی ہوں، میرا بھائی صاحب مٹھائی کا کام بھی کرتے ہیں ہے نا۔ تو اب کون سی شیرنی چاہیے؟ جیسی شیرنی چاہیے ویسے بیٹھنا پڑے گا آپ کو۔ خورما چاہیے کہ کاجو کتلی چاہیے ہے نا؟ مگر میں وہ کاجو کتلی نہیں کھلاؤں گا جو زبان کو لذت دے کر کے، زبان کو لذت دے کر کے پھر غلاظت میں بنا دے۔ وہ مٹھائی ہم آج نہیں کھائیں گے، وہ مٹھائی کھائے کہ آج مٹھاس ہو، مرتے دم تک اس کی مٹھاس کبھی ختم ہونے کا نام نہیں۔ اس لیے کہ یہ دنیا کی مٹھائی کیا جب تک زبان پر ہے تب تک
मजा देती है, मगर वलियों की शान, उनके मर्तबे जब बयान किया जाता है, उनकी जिंदगी जब अंदर डाल ली जाती है, तो बंदा जब तक जिंदा रहता है तब तक तो उसका मजा चाहता ही है। जब बंदा दुनिया से चला जाता है, कब्र की दहलीज पे रख दिया जाता है, फरिश्ते आते कहते क्या बात है, कौन है, सवालों का जवाब बना, तारीख गवाह है। गौस पाक का धोबी, अल्लाह अकबर, जब कब्र की दहलीज के अंदर रख दिया जाता है, आकर के मुनकर नकीर ने सवाल पूछना किया, बता मन रब्बु का, तेरा रब कौन है, अल्लाह अकबर, तेरा दीन क्या है, मगर वो हर जवाब में कहते मैं गौस पाक का धोबी हूँ, मैं गौस पाक का धोबी हूँ, मैं गौस पाक का धोबी हूँ, मैं गौस पाक का धोबी हूँ। फरिश्ते कहते अल्लाह आज तो ये बंदा निराला ही आया, हम पूछते मन रब्बु का, ये कहता है गौस पाक का धोबी हूँ, हम कहते हैं मादीनों का, ये कहता है गौस पाक का धोबी हूँ। हर सवाल के जवाब पर गौस पाक का धोबी कहते हैं, हम इसके साथ में मामला क्या करें, कुदरत की निदा देते हैं। जब ये कहता है गौस पाक का धोबी हो, तो ये गौस पाक के धोबी के अंदर हो करके गुलामी में दाखिल है। अरे जो मेरे गौस के कपड़ा धोता हो, फिर वो जहन्नम में कैसे जा सकता है। गौस की मोहब्बत इसके अंदर है, इसके लिए जन्नत की खिड़कियां खोल करके जन्नत में आला मर्तबा होता है। हालांकि ये है शान अल्लाह वालों की, हालांकि ये धोबी वाला वाकया कई सारे इसको ज़ईद भी कहते हैं, मगर इस वाक्य को जो न मानते वो भी लिखे हैं, इसलिए इस बात को बयान कर दिया। वजह क्या है, ये शान कैसे मिलती है, मन कान अल्लाह कान अल्लाह, जो अल्लाह का हो जाता है फिर अल्लाह उसका हो जाता है। आप देखें हर इंसान चाहता है कि मैं किसी बड़े का दायां हाथ या बायां हाथ बन जाऊं, चाहता है ना। किसी एमएलए का ही में दामन ही मिल जाए तो ठीक है। हमने तो देखा है कि भाई कोई आता है, कोई ऑफिसर या बड़ा ओहदेदार एमएलए वगैरह, तो बंदा दूर खड़ा होता है तो किसी नजर धक्के खा करके यूं करीब होता है ताकि थोड़ा सा चेहरा भी मेरा उसके साथ में आ जाए, लेकिन नहीं चाहता है उछल करके बंदा फोटो खिंचाता है, थोड़ा सा चेहरा भी मेरा आ जाए, क्यों, ताकि बड़ों के दामन से मेरा राब्ता हो जाएगा तो लोग मुझे भी जानने लग जाएंगे। नादान किसके चक्कर में पड़ा है, किसके चक्कर में। अल्लाह अकबर, एक एमएलए के साथ फोटो आ जाए तो फिर तू समझता कि मुझे भी जानने लग जाए। तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं, तुझे किसी के पास फोटो खिंचवाने की जरूरत नहीं, तुझे सोशल मीडिया पर आम होने की जरूरत नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन कान अल्लाह कान अल्लाह, जो अल्लाह का हो जाता है वो अल्लाह का हो जाता है, फिर अल्लाह उसका हो जाता है। अरे तू चाहता है मैं किसी एमएलए का हो जाऊं, तू चाहता है मैं किसी एमपी का हो जाऊं, तू चाहता है किसी ऑफिसर का हो जाऊं, तू चाहता है किसी बड़े ओहदेदार का हो जाऊं, किसके चक्कर में पड़ा है। तुझे दर दर की ठोकरें खाने की जरूरत नहीं। आप मस्जिद की चौखट पर एक मर्तबा उसको बन तो सही, जब रब तेरा हो जाएगा तो कायनात सारी तेरी हो जाएगी। इसलिए कि वो कहता है मेरे बंदे तू मेरे पास एक कदम चल करके आएगा, मैं तेरी मेरी रहमत है 10 कदम चल कर। ये है शान अल्लाह वालों की। तो देखें थोड़ी देर सुन ले, मन कान अल्लाह कान अल्लाह, जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह उसका हो जाता है। अब जरा देखें, एक नाम है जिनको दुनिया हज़रत बाबा फरीद गंज शकर कहते हैं। जब बंदा अल्लाह का हो जाता है तो फिर अल्लाह उसका हो जाता है, और जब अल्लाह जिस बंदे का हो जाता है तो उसकी शान क्या होती है। हज़रत बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह आते हैं, एक दरख्त के नीचे बैठे हैं, एक औरत आई, आकर के कहा हुजूर मेरे बच्चे की शादी है और पैसों का कोई वसाइल नहीं मेरे पास में, फूटी कोड़ियां भी नहीं कि बच्चे की शादी के अंदर चंद कपड़े भी बना दो, इसलिए कि आज तो शादियों के अंदर बहुत ज्यादा पैसे चाहिए ना। जब तक कि 30,000 का टेंट बने तो हमारी शादी शादी ना होती है, जब तक कि 80,000 1 लाख का खाना ना हो तो शादी शादी नहीं होती है। यही है ना, जब तक कि अल्लाह की पनाह हमारे यहाँ मेल के अंदर
500 1000 کا لوگوں کا شادی خانہ نہیں ہوتا تب تک شادی نہیں ہوتی، بہت سارے خرچے ہوتے ہیں، جبکہ حضور فرماتے ہیں برکت والا نکاح وہ ہے جس میں خرچہ کم ہو، مگر ہم نے الٹا کر دیا۔ تو خیر شادی کے اندر پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، وہ ماہ ہی آئی تاکہ بچے کی شادی ہے، میرے پاس کوئی وسیلہ نہیں، شوہر تھا وہ بھی انتقال کر چکا، اکلوتا بیٹا ہے، چاہتی ہوں کہ اس کی شادی ہو جائے تو میری تمنا کے ارمانوں کا جو بارات ہے وہ سج جائے اور خوشی خوشی دنیا سے چلا جاؤں، اس لیے پیسوں کا وسیلہ ہو جائے۔ کل کا بھی یہ طریقہ تھا، جب مصیبت آتے تو لوگ اللہ والوں کی چوکٹ پہ آ جاتے، ان کی مصیبتیں دور ہو جایا کرتی تھی۔ وہ عورت آتی کہتی میرے پاس کچھ وسیلہ نہیں ہے، بابا فرید گنج شکر نے نگاہ اٹھائی اور کہا کہ یہ مٹی کا ڈھیلا جو پڑا ہے نا اس کو اٹھا کر کے لیا۔ وہ ماہی گئی اور مٹی کا ڈھیلا لا کر کے اٹھا لائی اور حضرت کے ہاتھوں میں تھما دیا۔ حضرت بابا فرید گنج شکر نے اس کو ہاتھ میں لیا اور ہاتھ میں لے کر کے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد پڑھ کر کے آپ نے دم کیا۔ جیسے ہی دم کرنا تھا وہ مٹی کا جو تھا وہ سونے کے اندر تبدیل ہو گیا، اب تک مٹی کا ڈھیلا تھا اب سونے کی ڈھلیا بن گئی۔ اللہ اکبر، جب عورت نے دیکھا آنکھوں کے اندر چمک آ گئی، خوشی خوشی لے کر کے گئی، اس لیے کہ پیسوں کا انتظام ہو گیا، اتنا بڑا سونا مل گئے تو اب تو کئی سارے پیسے آ گئے، اب تم میں مالدار بن گئی، اب تک غربت کی چکی میں پس رہی تھی، اب مجھے مال ہاتھ آ گیا، بڑے عیش و آرام کے ساتھ میں اپنے بچے کی شادی کروں گی۔ مگر انسان لالچی ہوتا ہے۔ عورت نے دیکھا کہ کیا کیا ہے بابا فرید نے، ایک مرتبہ تو سورہ اخلاص پڑھا ہے نا، قل هو اللہ شریف ایک ہی تو مرتبہ پڑھی ہے، اس میں کون سا کمال ہے؟ بس اس لیے کہ لالچی ہوتا ہے انسان، حالانکہ اس لیے کہ سورہ اخلاص تو سب کو آتی ہے، قل هو اللہ شریف ہر ایک کو آتی ہے۔ یہ الگ بات ہے، آج ہمارے جہالت کا یہ عالم ہو گیا ہے کہ ہمیں بسم اللہ بھی صحیح سے پڑھنا نہیں آتی ہے، ہمیں اللہ اکبر سورہ فاتحہ بھی نہیں پڑھنے آتے ہیں۔ نکاح کے موقع پہ ہم دیکھتے ہیں جب کوئی بندے کو جب لا الہ الا اللہ قاضی صاحب پڑھاتے ہیں تو کلمہ بھی ٹھیک سے پڑھنا نہیں آتا ہے۔ خیر سورہ اخلاص اس کو یاد تھی، کہا کہ کوئی کمال کی بات نہیں، گئی اور اس کو ٹھیلیا کو رکھ کر کے کہا اب تو ہمیں بڑا اچھا وظیفہ مل گیا، اپنے گھر والوں کو اکٹھا کیا، اپنے کھیت میں گئی اور بڑے بڑے جو ٹھیلے تھے نا ریت کے ٹیلے لا کر کے اپنے گھر کے اندر جمع کرنا شروع کیے، صبح سے لے کر شام تک ٹھیلے جمع کرتے رہے، صبح سے لے کر شام تک جو ڈھیلے تھے جمع کیے، جمع کرتے کرتے کمرہ بھر گیا، کمرے سے آنگن بھر گیا۔ کہا کہ ماہی اب تو بتا دے ہمیں کرنا کیا ہے؟ کہا کہ جب رات کا وقت ہو جائے تو پھر بتاؤں گا۔ رات کا جب وقت ہوا تو کمرے کا دروازہ لوک کر لیا، اب ماں نے کہا چپ چاپ بیٹھ کر کے ہمیں یہاں پر پڑھنا ہے۔ کہا کیا پڑھنا ہے؟ بابا فرید کی زبان سے میں سن کر کے آئی ہوں، انہوں نے بسم اللہ پڑھا اور سورہ اخلاص پڑھا، پڑھ کر کے پھونکا تو اللہ اکبر مٹی کا جو ڈھیلا تھا وہ سونے کے اندر تبدیل ہو گیا۔ ہمیں بھی اس طرح پڑھنا ہے۔ دونوں ماں بیٹے لگ جاتے ہیں، بسم اللہ پڑھتے، قل هو اللہ شریف پڑھتے ہیں اور پڑھ کر کے مٹی کے ڈھیروں پہ پھونک مارنا شروع کرتے ہیں۔ پہلی مرتبہ پھونک ماری تو کیا دیکھا؟ سونا تو اپنی جگہ، مٹی کا ڈھیلا پیتل بھی نہ بنا۔ چلو دیکھا کہ اگلی مرتبہ بھی بن جائے گا۔ دوسری مرتبہ قل اللہ پڑھا اور دم کیا تو اللہ اکبر جیسا کا ویسا، پھر قل اللہ پڑھا، یہاں تک کہ رات بھر قل اللہ شریف پڑھتے رہے، قل اللہ کا ورد کرتے رہے، مگر مٹی کا جو ڈھیلا تھا، سونا تو اپنی جگہ چاندی بھی نہ بن سکا، سونا تو اپنی جگہ پیتل بھی نہ بن سکا، پیتل تو اپنی جگہ کھوٹا بھی نہ بن سکا۔ رات بھر جب اتنے اللہ اکبر دم کرتے رہے اور اتنا دم کیا کہ دم کرتے کرتے اس کا دم نکلنے لگا۔ جب رات بھر میں کچھ نہ ہوا تو غصے کے اندر آ کر کے بابا فرید کے پاس پہنچی اور کہا حضرت یہ بھی کیا انصاف ہے؟ یہ کوئی انصاف کی بات ہے؟ آپ نے ایک مرتبہ بسم اللہ پڑھا، ایک مرتبہ قل اللہ شریف پڑھی اور مٹی کا ڈھیلا سونا ہو گیا۔ ہم نے ایک مرتبہ نہیں بلکہ کئی مرتبہ پوری رات قل اللہ شریف پڑھتے رہے، مگر مٹی کا ڈھیلا جو ہے سونا تو اپنی جگہ ہے، پیتل بھی نہ بن سکا۔ بابا فرید کا اٹھا کر کے کہا ماہی قرآن تو وہی ہے مگر فرید کی زبان نہیں، قرآن تو وہی ہے مگر فرید کی زبان لانا پڑے گا تاکہ وہ مٹی کا ڈھیلا سونا کیسا بن گیا۔ تو آواز آئی من کان اللہ کان اللہ، جو اللہ کا ہو جاتا اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ قرآن تو وہی تھا مگر بابا فرید کی وہ زبان ہے، ایک مرتبہ قل اللہ پڑھنے سے مٹی سونے میں تبدیل ہو جایا۔ یہ ہے من کان اللہ کان اللہ، اللہ اتنی طاقت پیدا کر دیتا ہے، جب بندہ پھونک بھی مارتا ہے نا
مٹی پر تو سونا بن جاتا ہے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور بندہ اللہ کا کیسے ہوتا ہے؟ مجھے بتائیں، بس اختتام کی طرف چل رہا ہوں۔ بندہ اللہ کا کیسے ہوتا ہے؟ شادیوں کے اندر بڑے بڑے ڈی جے لا کر کے نچوانے سے ہوتا ہے؟ معاذ اللہ۔ بندہ اللہ کا کیسے ہوتا ہے؟ باضابطہ اسٹیج لگوا کر کے اپنی بیٹیوں کو بہنوں کو نچوا کر کے اللہ کا بندہ بن سکتا ہے؟ کیا مجھے بتائے بندہ اللہ کا کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا معاذ اللہ رب العالمین کسی طوائفوں کو بلوا کر کے اپنے گھر میں نچوائے جب بندہ اللہ کا بن سکتا ہے؟ نہیں نا۔ پھر یہ شادیوں میں کیوں ہوتا ہے؟ اس وقت جو کہ میں امام ہوں نا یہاں کا، اگر ہمارے اس علاقے کا اگر آپ جائزہ لیں، ہم نے کئیوں کو دیکھا ہے 15 دن تک گھر کے اندر گانے بج رہے ہیں، اور گانے بج کر کے گھر کے اندر بہن بیٹیاں ناچ رہی ہیں، اور اتنی تیز آواز سے کہ مسجد کے اندر باضابطہ طور پہ نماز پڑھائے تو نماز میں خلل واقع ہے۔ یہ ان دنوں کے اندر دیکھی ہوئی بات بتا رہا ہوں میں۔ اس کے بعد اگر ہم یہ چاہے کہ ہمارے گھر کے اندر شادی کے اندر برکت ہو جائے، برکت نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ آپ نے کئی شادیاں دیکھی۔ شادیاں ہوتی ہے نا کس بنیاد پر؟ کوئی نکاح کرتا ہے تاکہ مال آ جائے، کوئی نکاح کرتا ہے تاکہ حسن والی عورت مل جائے، کوئی نکاح اس لیے کرتا ہے تاکہ اللہ اکبر اس کے پاس میں جہیز کے اندر چلانے کے لیے گاڑی آ جائے، کوئی نکاح اس لیے کرتا ہے تاکہ چلانے کے لیے اس کے لیے 4 ویلر آ جائے، کوئی نکاح اس لیے کر رہا ہے تاکہ وہ مال والا بن جائے، ہے نا۔ یہ ساری نیتیں ہوتی ہے، مگر دنیا کے پردے پر میں آپ کو ایک ایسا نکاح دکھاؤں جو مال کی نیت سے نہیں، جو فقط اولاد کی نیت سے نہیں، جو جہیز لینے کی نیت سے نہیں، جو گاڑیاں لینے کی نیت سے نہیں، بلکہ وہ نکاح ہوتا ہے تو خوف خدا رب کی رضا حاصل کرنے۔ سبحان اللہ۔ نعرہ ماشاءاللہ، اسٹیج والے سمجھ کے میں کس کا ذکر کرنا جا رہا ہوں؟ ہو سکتا آپ سمجھنے والے بھی سمجھ کے ہوں گے۔ دنیا کہتے پیروں کا پیر، میروں کا میر، اللہ نے ولیوں کا سردار بنایا، مگر یوں ہی نہیں بنایا۔ پیروں کا پیر، ولیوں کا سردار کا بابا اٹھا کر کے دیکھے، ایسا خوف خدا والا کہ ایک سیب کھانے کو مل جاتا ہے بغیر اجازت کے۔ جب سیب کھا لی جاتی ہے 11 سے 12 سال تک خدمت کرتے ہیں، آنے والا مرد قلندر ہے، اور اللہ اکبر جس کا باغ ہوتا ہے وہ بھی مرد قلندر ہے۔ مرد قلندر کو دیکھ کر کے مرد قلندر پہچان جاتا ہے، سیب کھایا تھا میں نے آپ کے باغ کا، اللہ اکبر اب ہوش آیا تو مجھے معاف کر دیا جائے، اس لیے کہ معاف نہ کیا گیا تو قیامت کے دن رب کے حضور اس سیب کھانے کا اللہ اکبر مجھے جواب دینا ہوگا۔ 12 سال تک خدمت کی معاف نہ کیا گیا، کہا کہ اب ایک اور خدمت کرنا ہوگا، ایک اور شرط ہے۔ کہا وہ کون سی شرط ہے؟ کہا کہ وہ شرط یہ ہے میری بیٹی سے نکاح کرنا ہوگا، اور میری بیٹی کی کیفیت یہ ہے جو اللہ اکبر کانوں سے بہری ہے، اللہ اکبر آنکھوں سے اندھی ہے، ہاتھوں سے لولی ہے، پاؤں سے لنگڑی ہے، جو نہ دیکھ سکتی ہے، نہ سن سکتی ہے، نہ پاؤں سے چل سکتی ہے، نہ ہاتھوں سے اٹھا سکتی ہے۔ مجھے بتائیں ایک مرتبہ کوئی جوان ایسا ہے جو بھری جوانی کے اندر کسی ایسی عورت سے نکاح کر لے جو دیکھ نہ سکے؟ اس لیے کہ زندگی بھر کا سوال ہے۔ یہاں تو حال یہ ہے اگر چند فنسیاں نکل آئے تو لوگ اس رشتے کو ٹکرا دیتے ہیں، اگر غریب کے گھر کا رشتہ آ جائے تو رشتے کو ٹکرا دیتے ہیں، مگر دیکھ سرکار وہ
उस बात के वालिद मोहतरम का खौफ खुदा देखे, तकवे का हाल देखे। सामने एक सेब 12 साल तक खिदमत की, इस पर भी बस नहीं, खिदमत करने के बाद अब कहा गया जब तक माफ नहीं तब तक मेरी बेटी से निकाह न कर लिया जाए। कैफियत ये कि आंख से देख न सके, कान से सुन न सके, पांव से चलना उधर चल न सके, ऐसी बेटी से निकाह करना होगा। कौन जवान है जो अपनी जवानी को दांव पे लगा सकता है? मगर जिसकी पीठ में वलियों का इमाम तशरीफ लाने वाला है, जिसकी पीठ में वलियों का ताजदार तशरीफ लाने वाला है, जिसकी पीठ में बगदाद का सुल्तान तशरीफ आने वाला है, फिर उसके बाबा का तकवा ये है, कहते हैं अगर अल्लाह अकबर इसके अंदर रब की रजा हासिल होती है, अगर खौफे खुदा के अंदर ये माफ होता है, ऐसी औरत से निकाह करने के लिए तैयार हूं। जब ऐसी औरत से नियत करके निकाह करते हैं, इधर से उम्मतुल जब्बार मिलती है, उधर से अबू साले मिलते हैं। जब ऐसे बाप और मर्द का मिलन होता है, फिर अल्लाह ऐसी गोद के अंदर वली नहीं, वलियों का सुल्तान अब्दुल कादिर जिलानी वो से समदानी बन करके जलवागर फरमाता। नारे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह, अल्लाह। ये है, ऐसे ही थोड़ी मिलते अल्लाह के वली। भाई, कोई कैसा भी हो, बाप शराब पीने वाला हो, वो अपने बेटे को शराबी की गोद पे दे देगा? मुझे बताएं। खुद चोर हो भले, अपने बेटे को चोर के साथ रखना गवारा करेगा? नहीं करेगा ना, करेगा क्या? खुद माज़अल्लाह जिना करने वाला हो, अपने बेटे को जिना करने वाले के साथ में रखेगा? नहीं रखेगा। वो चाहेगा कि मैं कुछ जैसा भी हूं, मेरा बेटा वैसा ना हो। तो हम अगर एक चोर होकर के अपने बेटे को चोर के हाथ में रखना गवारा नहीं करता, एक शराबी शराब पीने वाला अपने बेटे को शराबी के साथ रखना गवारा नहीं करता, तो वो तो खालिक है। वो खालिक होकर के किसी नापाक गोद के अंदर अपना वली कैसे भेज सकता है? पता चला वली किसको मिलता है? जिसकी माँ भी पाकीज़ा हो, जिसका बाबा भी पाकीज़ा हो। यही वजह है जब माँ सब्र का पेकर होती है तो बेटा वक्त का साबिर कलगर होता है। जब माँ अल्लाहू अकबर सखावत की ताजदार होती है तो बेटा वलियों का ताजदार गरीब नवाज होता है। जब माँ अल्लाहू अकबर हया का पेकर होती है तो बेटा अब्दुल कादिर जिलानी गो से समदानी बनता है। और जब माँ के हया का नाम ये हो कि जिसके सर के बाल तो अपनी जगह, सर के दुपट्टे को भी किसी आसमान के चांद और सूरज ने नहीं देखा, जब माँ का किरदार ऐसा होता है, फिर अल्लाह ऐसी की गोद के अंदर अल्लाह अकबर ऐसे बेटे का फरमाता है जो जन्नती जवानों के सरदार बनते हुए नजर आते हैं। सुभान अल्लाह। तो इसलिए बात ये करना है, अपने सबसे पहले जो निकाह होने के बाद में जो जिम्मेदारी बनती है बंदे की, वो ये है कि अपने बच्चों की तरबियत करे। अभी हजरत बता रहे थे, ये अपने बच्चे और बच्चियों की तरबियत करे। जब तक तरबियत नहीं तो उस वक्त कुछ भी नहीं। और ये तरबियत कब से शुरू होती है? ये पहले ही दिन से तरबियत शुरू होती है। इसलिए कि हुजूर फरमाते फज़फुर बिज़ाति दीन। लोग माल देखकर न जाने क्या क्या देखकर शादी करते, हुजूर फरमाते फज़फुर बिज़ाति दीन, तुम दीनदार देख करके निकाह करो। अब आप समझ रहे हैं यहाँ पर दीनदार देख करके निकाह कैसे? जब बंदा दीनदार देख करके निकाह करता है ना तो आने वाली दीनदार होगी। और इधर से बच्चे को देखा जाए वो दीनदार है। जब दीन वाले बच्चा और दीन वाली बच्ची मिलती तो फिर ऐसे दोनों के अंदर ऐसे फूल खिलते हैं कि वो रहती दुनिया तक मर्दे मुजाहिद और मर्दे कलंदर पैदा करते हैं और कयामत तक के माँ बाप का नाम रोशन करते हैं। इसलिए कि ये बच्चे यूं ही नहीं मिलते हैं। ये औलाद जो फर्मा बरदार मिलती है इस बुनियाद पर मिलती कि जब माँ बाप फर्मा बरदार हो। अब शादी सूद के पैसे पे लेकर के हो
تو پھر اس شادی کے اندر برکتیں کیسے ہو سکتی ہیں؟ جب شادیاں بیاس کے پیسے پہ لے کے ہو تو اس نکاح کے اندر برکت کیسے ہو سکتی ہے؟ اس لیے کہ اب تو حالات، یہ شادی کی بات کیا کریں، لوگ فاتحہ کے موقع پر بھی اپنے باپ کی فاتحہ کے موقع پر سود پہ بیاج پہ پیسے لا کر اپنے باپ کی فاتحہ کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ بیاج پہ پیسے لا کر کے اپنی ماں کی فاتحہ کر رہا ہے. کیا ضرورت تھی سر؟ کوئی ضرورت تھی؟ اس لیے کہ وہ فاتحہ کس کام کی جو سود کے پیسوں پہ کی گئی، وہ شادی کس کام کی جو سود کے پیسوں پہ کی گئی. اس لیے کہ جو شادی سود کے پیسوں پہ، حرام پیسوں پہ کی جاتی ہے، پھر ہوتا یہ کہ ابھی شادی ہوتی ہے، ہاتھ کی مہندی بھی بچی کی چھوٹنے نہیں پاتی، اس سے پہلے جھگڑے شروع ہوتے ہیں اور طلاق کی نوبت آتی ہے. جس کے گھر کے اندر اللہ اکبر شادی سے پہلے 10 دن 15 دن جہاں پر ناچ گانے ہو تو پھر اس گھر کے اندر لڑائی جھگڑے نہیں ہوں گے تو پھر کیا ہوں گے؟ شادی کرنا ہے نا. آج لوگ دیکھتے ہیں کہ شادی میں اس انداز پہ کروں جو فلاں نے کی، شادی میں اس انداز پہ کروں جو فلاں آفیسر نے کی، شادی میں اس انداز پہ کرنا چاہتا ہوں فلاں ایم ایل اے نے کی. مگر آپ نے اللہ اکبر ایم ایل اے کی شادی تو دیکھی ہوگی، کسی ایم پی کی شادی تو دیکھی ہوگی، کسی مالدار کی شادی تو دیکھی ہوگی، کسی فیکٹری کے مالک کی شادی تو دیکھی ہوگی. مگر اللہ اکبر نبیوں کے امام کی بیٹی کا بھی نکاح کبھی دیکھ لیا کرو. بڑے بڑوں کا نکاح دیکھتا ہے مگر جس کا بابا صرف دنیا کا مالک نہیں بلکہ جنت کا بھی مالک ہے، اس بیٹی کا نکاح کس انداز سے ہوتا ہے. اس لیے کہ آج بیٹیاں کہتی میرا باپ اللہ اکبر 5 دکانوں کا مالک ہے، میں دھوم دھام سے شادی نہ کروں گی تو پھر کون کروں گی. باپ کہتا ہے میرا تو اکلوتا بیٹا ہے، 2 بیٹے ہیں، اگر میں شادی پہ خرچہ نہ کروں گا تو کون کروں گا. اس لیے میرے پاس میں 5 دکانیں ہیں، میرے پاس میں اللہ اکبر فلا چیز ہے، میرے پاس 5 مکان ہیں، تو میں شادی پر خرچ نہ کروں تو کون کروں. مگر یاد رکھے تو زیادہ سے زیادہ کتنے دکانوں کا مالک ہوگا؟ 5-10 دکانوں کا مالک ہوگا، 5-10 مکانوں کا مالک ہوگا. زیادہ سے زیادہ تو اللہ اکبر 4-5 فلائٹوں کا مالک ہوگا. مگر سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اس باپ کی بیٹی ہے کہ جس کا بابا 5-10 فیکٹریوں کا مالک نہیں، جس کا بابا زمین کا بھی مالک ہے، جس کا بابا آسمان کا بھی مالک ہے، جس کا بابا جنت کا بھی مالک ہے. اور ایسا مالک ہے، ایسا مالک ہے آقا اگر چاہے تو پہاڑ سونے سے بن کر کے چلے. جس کے بابا کی شان یہ ہے کہ نکاح اٹھا دے تو کعبہ قبلہ بن جائے، جس کے بابا کی شان یہ ہے اشارہ کرے تو درخت چل کر کے آ جائے، جس کے بابا کی شان یہ ہے اشارہ کرے تو چاند دو ٹکڑے ہو جائے، جس کے بابا کی شان یہ ہے مقام صفا پر سورج کی گلی کا اشارہ کرے تو سورج پلٹ آئے. مجھے بتائے ایسا بھی کسی کا بابا ہے مگر قربان جائے جو جنت کا مالک ہے بابا. وہ سیدہ فاطمہ جب نکاح کرتی ہے اور نکاح کرتی جس وقت جس دن نکاح کا جوڑا پہنتی ہے دوپٹہ ہوتا ہے اللہ اکبر، وہ دوپٹے کے اندر 1-2 پیون نہیں 17 پیون لگے ہیں. ذرا پوچھے سیدہ کائنات سے آخر جس دن دلہن بن رہی ہے اس دن 17 پیون لگے کپڑا کیسے پہن رہی ہے؟ تو سیدہ کے مزاج سے آواز آئے گی میں چاہتی تو جنت سے جوڑا اتر آتا مگر مجھے میری امت، میرے نانا کی امت کی بیٹیوں کا خیال تھا. تب کبھی کبھی غریب کی باپ کی بیٹی، اگر غریب باپ کی بیٹی اللہ اکبر قیمتی جوڑا نہ پہن کر کے شادی کرتی، غریب باپ کی بیٹی فٹا ہوا کپڑے میں شادی کرتی، اس وقت اس کی آنکھ میں آنسو آتے اور کہتے کاش میرے باپ کے پاس پیسے ہوتے تو میں بھی 10,000 کا کپڑا پہنتی، کاش میرے باپ کے پاس پیسے ہوتے تو میں بھی 50,000 کا زیور لیتی، کاش میرے باپ کے پاس پیسے ہوتے تو میں بھی 1 لاکھ کی گاڑی لیتی. اس وقت اس کے پاس یہ ارمان نہ ہو، اس کی آنکھ میں آنسو نہ ہو. سیدہ کہتی ہے آج نبی کی بیٹی دلہن بن کر 17 پیون لگا کپڑا پہن کر کے امت کی بیٹیوں کو دلاسا دے رہی ہے تاکہ کل کوئی غریب باپ کی بیٹی جب دلہن بنے اس کی آنکھ میں آنسو نہ آئے بلکہ فخر سے کہے آج کسی کا طریقہ اپنایا کیا نہ اپنایا. نبی کی بیٹی فاطمہ کی زندگی کو اپنا کر کے سنت ادا. نعرہ نعرہ
ایسا نکاح ہونا چاہیے. بس ایک سے دو بات سنیں, اس کے بعد میں میری تقریر ختم, اور آخر میں انشاءاللہ شعرا ہوگا, ہے نا. اس لیے کہ شادی ہے, اور شادی کے موقع پر آپ نے گانے سنے ہیں, ہے نا, سنے نا, خوب سنے ہیں, خوب دیکھے بھی ہیں, مزے بھی لیے, مگر ذرا آج امین بھائی سے شعرا سننا, پھر بتانا گانے میں لطف ملتا ہے یا نبی کی نعت میں لطف ملا کر. بھائی شادیاں تو آپ نے ابھی تک اس موقع پہ کہیں دیکھی ہے نا, کہیں ہلڑ بازی, کہیں ناچ گانے, کہیں رنڈیوں کو نچوانا, مگر جناب عبدالعزیز صاحب نے اس موقع پہ شادی کر کے بتا دیا شادی ایسے بھی ہو سکتی ہے. سبحان اللہ. یہ شادی ہوئی کہ نہیں ہوئی مجھے بتائیں. اگر جس نے نچوایا ہے نا اپنے گھروں میں, تو اس نے ان پیروں کو اپنے گھروں کے اندر لائے ہیں کہ جن کے پیر اگر گھر میں پڑ جائے تو 40 دن تک گھر کی نحوست نہ جائے. میں ناچنے والوں کے گھر میں پیر پڑیں گے تو برکت ملے گی. تو جو نچواتے ہیں ان کے گھروں میں ان کے پیر پڑتے ہیں. جو بے نمازی ہوتا ہے وہ جانتے ایک بے نمازی کی نظر پڑتی ہے تو اللہ وہاں سے برکتیں ختم کر دیا. مجھے بتائے کون اگر نمازی ہوگا تو اس محفل میں جائے گا؟ نہیں جائے گا. کوئی پرہیزگار ہوگا اس محفل میں جائے گا؟ تو اب آپ فیصلہ کریں. ناچ گانے کی محفل ہونی چاہیے, یہ مصطفیٰ جان رحمت کی نعت کی محفل ہونا چاہیے. اس لیے کہ جب ناچ گانے کی محفل ہوتی ہے اس کے گھر کے اندر شرابی کے قدم پڑتے ہیں, اس کے گھر کے اندر چور کے قدم پڑتے ہیں, اس کے گھر کے اندر زانیوں کے قدم پڑتے ہیں, اس کے گھر کے اندر چوکروں کے قدم پڑتے ہیں, آوارہ گردی کرنے والوں کے قدم پڑتے ہیں, ناچنے والیوں رنڈیوں کے قدم پڑتے ہیں. مگر جو اپنے شادی کے موقع پر نبی کی میلاد سجاتا ہے اس کے صدقے میں اس کے گھر کے اندر چوروں کے قدم نہیں بلکہ علماء کے قدم پڑتے ہیں, اور جس کے گھر کے اندر نبی کے وارث کے قدم پڑتے ہیں اللہ قیامت تک اس گھر کے اندر برکتوں کا نزول. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاءاللہ, 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 ماشاءاللہ. اس لیے آج سے عہد کرے, چاہے کچھ بھی ہو جائے, کتنے بھی کوئی ہم سے لڑے, کوئی کچھ کہے, ہم اپنے گھر کے اندر ایسا کام نہیں ہونے دیں گے, بلکہ ہوگا ہمارے گھر کے اندر تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف و توصیف کے نغمے. سبحان اللہ, بولے انشاءاللہ, انشاءاللہ. اس لیے کہ نہ دنیا میں فائدہ ملنے والا ہے نہ آخرت میں, نہ آخرت میں. اور جب بندہ جب ہے تربیت کرتا ہے تو پھر اللہ ایسے جوہر عطا کرتا ہے قیامت تک ماں باپ کی نام روشن کرتا ہے. بس آخری بات میری, حضرت فاطمہ الزہرا کا جب نکاح ہونا بات نکاح کے چلی, ایسا خوبصورت نکاح, مگر ہوا کتنے میں؟ ذرا سوچا, تاریخ اٹھا کر دیکھے کہ حضرت فاطمہ کا نکاح 50,000 2 لاکھ کے ٹینٹ میں ہوا تھا. کیا حضرت فاطمہ کے نکاح کے اندر 20 ہزار کا اسٹیج لگا تھا ناچنے کے لیے؟ کیا حضرت فاطمہ کے نکاح کے اندر معاذ اللہ رب العالمین فضول خرچیاں ہوئی تھی؟ نہیں, بلکہ ہم تو تاریخ میں پڑھتے نکاح ہو گیا, اور نکاح ہونے کے بعد میں حضور نے کہا علی ادھر آؤ, زیرہ بیچی تھی نا, کتنے پیسے بچے؟ کا اتنے پیسے. کہا کہ اتنے سامان کا گھی لے آؤ, روغن لے کے آؤ. سارا سامان راشن کا جب منگوا لیا گیا تو حضور نے اسے لیا, اور جو کھجور تھی چھوارے تھے, حضور نے اس کو اپنے ہاتھ سے اپنے دست مبارک سے اس کو بنایا, اور ایک نفیس کھانا تیار ہوا, چند لوگوں کا تھا. حضور نے کہا اب جاؤ مسجد نبوی میں اور جا کر جو بھی ملے نا اسے بلا لاؤ. باضابطہ طور پہ کوئی کارڈ نہیں چھپا کہ اس کو دینا ہے, اس کو دینا ہے. کارڈ تو اپنی جگہ, اگر کارڈ کے اندر جمائی کے اندر ایک نام بھی مس ہو جائے نا, پھر دیکھو اس کی شادی کیسے مس ہوتی ہے نا. جمائی میں نام چھوٹ جائے پھر دیکھے کیسے. جو سال بھر برسوں تک راضی تھے نا, اب وہ چھوٹی سی بھی رہتی نا, میرے کہاں معاملہ پھنسا تھا, اس کی آنکھ لے کے بیٹھے گا, اب منانے آئے گا. یہی ہوتا ہے نا, یعنی سال بھر اچھا خاصا رہا, اب شادی آئی نا یوں منہ پھلا کر کے بیٹھے گا. ایک نام بھی چھوٹ گیا نا
میرے گھر کے چھوٹے سے بچے کا نام چھوٹا ہے تو اب شادی میں نہیں آنے والا. یہ حال ہے ہمارا, یہ عالم ہے. کارڈ تو بیچارے نے کارڈ چھپایا اور کارڈ دیا, اس کے بعد بھی مگر سیدہ فاطمہ کا نکاح دیکھے آپ کس سادگی کے ساتھ میں ہوا. کوئی حالانکہ حضور حضرت مولا علی کے دوست صدیق اکبر, ان کو بھی دعوت دیں, فاروق اعظم ہے ان کو بھی, جبکہ انہوں نے مشورہ کر کے سیدہ فاطمہ کا نکاح سے کروایا تھا مولا علی کا. حضرت صدیق اکبر فاروق اعظم کا مشورہ تھا. اب مجھے بتائے کوئی شادی میں کام کروائے, کھانا بنائے, دیکھ پہ بھی بیٹھے, اور کیا بولے خوب بھاگ دوڑ کرے, اب بندہ کوئی اسی کو بھول جائے پھر کیا ہوگا مجھے بتائے, اس کے جلال کا عالم کیا ہوگا. سارا کام میں نے کروایا اور میری یہ عزت کی, میری عزت کی ایسی کی تیسی اس نے کر دی, یہی تو ہوگا نا. برسوں سے بولے گا نہیں, مگر یہاں صدیق و فاروق کے جان کے دشمن ہے, مگر شادی کے اندر دعوت نہیں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے. اللہ اکبر. کہا کہ جو بھی مسجد نبوی میں انہیں بلا کے لاؤ. جب مسجد نبوی میں گئے نا, اب مولا علی سے محبت کرنے والے بہت جانتے تھے آج کچھ کھانا بننے والے ہیں. کیا دیکھا کہ مسجد نبوی کے اندر نماز کا وقت نہیں ہے, مگر جب دیکھے تو کہا کہ بہت سارے لوگ موجود ہیں. حضور نے کہا کہ 10 15 20 کو بلا لاؤ, چند لوگوں کا کھانا بنا ہے. یہاں دیکھا تو سارے کے سارے حضور میں ہیں, اس لیے کہ جب ماننے والے زیادہ ہوتے تو محبت کرنے والے زیادہ ہوتے تو وہاں آگے پیچھے زیادہ ہوتے ہیں. جب اتنوں کو دیکھا کہ اتنا تو کھانا ہمارے یہاں نہیں بنا ہے, واپس چپ چاپ پلٹ کر کے آ گئے اور کہا جانے کائنات یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کھانا تو چند لوگوں کا ہے, مگر یا رسول اللہ وہاں تو بہت سارے لوگ ہیں, آپ کہتے چند لوگوں کو بلا لاؤ. وہاں پہلے سے بھیڑ لگی, کس کس کو بلاؤں, اس لیے کہ 2 کو بلاؤں تو 4 ناراض, 4 کو بلاؤں تو 5 ناراض, 5 کو بلاؤں تو 10 ناراض, سب کو تو بلا نہیں سکتا نا. غیب دا نظیر مختار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اختیار والے پیغمبر نے کہا اب اللہ اکبر, جب سب آ ہی گئے تو سب کو بلا لیا جائے, آ ہی گئے تو سب کو بلا لیا جائے. مولا علی کہتے کہ بلایا گیا, انداز یہ تک کہ 10 کو کھلائے گئے اور 10 فارغ ہو جاتے تو دوسرے 10 آ جاتے, 10 کو کھلاتے پھر دوسرے 10, اس طرح کھلاتے گئے 10 15 لوگ 20 لوگوں کا کھانا تھا تاریخ کے اندر, مگر کھاتے گئے تاریخ میں آتا ہے چند لوگوں کا کھانا تھا, مگر نبی کا 10 سے 10 لگنا تھا. 700 لوگ اور 700 مردوں نے اس کھانوں کو تناول. سبحان اللہ. نعرہ معجزہ ایسا پیارا نکاح سیدہ فاطمہ کا, اتنا مقدس نکاح جو پہلے عرش پہ ہوتا ہے پھر فرش پہ. وقت نہیں ہے میں تفصیل سے بتاؤں تو عرش پہ ہوتا ہے پھر فرش پہ ہوتا ہے. جانتے اس سے بڑا نکاح کون سا ہو سکتا ہے, اس لیے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں مولا علی آئے نا تو اس وقت مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب پیغام نکاح دینا چاہا, سیدہ فاطمہ کا ہاتھ مانگنا چاہا حضور سے, تو جبریل آئے اور کہا یا رسول اللہ اجازت دے دیجیے, اس لیے کہ آپ تو اجازت اب دے رہے ہیں, رب نے فرشتوں کے جھرمٹ کے اندر سیدہ فاطمہ کا نکاح مولا علی سے کر دیا ہے. آقا آپ اللہ نے فرشتوں کے جھرمٹ میں سیدہ فاطمہ کا نکاح علی سے کر دیا ہے, آپ صحابہ کے جھرمٹ میں علی کا نکاح فاطمہ سے کر دیں. اس نکاح کی برکت ایسے کہ اس نکاح کے اندر اللہ نے کئی لوگوں کو مغفرت کا پروانہ عطا کیا. ایسا مقدس نکاح ہوا نا, بس آخری بات, ایسا مقدس نکاح ہوا نا تو پھر اس کے بعد دیکھیں جب مولا علی سیدہ فاطمہ کے حجرے میں داخل ہوئے, اب دیکھیں سیدہ فاطمہ کے حجرے میں جب داخل ہوئے نا بات شروع ہوئی, اس وقت سیدہ فاطمہ الزہرا کے آنکھ میں آنسو ٹپکنے لگے. اب پہلی رات کی دلہن اور رونے لگے تو بات تو کچھ عجیب ہوتی ہے. مولا علی دل پکڑ کر کے پیٹ کہی کر فاطمہ کیا بات ہے, تو روتی ہے آج کے دن, اس لیے کہ آج تو خوشی کا دن ہے, تیری آنکھ میں آنسو ہے.
سیدہ فاطمہ، اس لیے کہ تو نبی کے جگر کا ٹکڑا ہے، الفاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ کہا یار تو رسول کے جگر کا ٹکڑا، میرے محبوب کے جگر کا ٹکڑا ہے، تو روئے گی تو پھر کام کیسے چلے گا؟ کیا بات ہے رونے کی؟ کیا میں تجھے پسند نہیں؟ سیدہ عابدہ طاہرہ زاہدہ فاطمہ نے کہا نہیں، ایسی بات نہیں، مولا علی کیسی بات کرتے ہو؟ ارے جو رب کا بھی محبوب ہو، رب کے رسول کا بھی محبوب ہو، پھر وہ مجھے محبوب نہیں ہوگا تو کون محبوب ہوگا؟ کہا کہ پھر آنکھ سے آنسو بہنے کی بات کیوں آنکھ سے آنسو کیوں بہ رہے؟ کہا کہ آنکھ سے آنسو اس لیے بہ رہے مجھے آج اللہ نے عزت کا بستر عطا فرمایا، آج اللہ نے ایسی مقدس نعمت مجھے عطا فرمائی، علی جیسا شور عطا فرمایا۔ میں چاہتی ہوں اس شکر کے اندر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کروں، اس شکر کے اندر پوری رات سجدے میں گزاروں۔ اللہ اکبر۔ اب وہ سجدہ ہے تو امام تقوی کا امام مولائے کائنات ہے، جو عبادت کرنا وہ چاہتی، یہ عبادت کرنا یہ چاہتی کہ دیر کس بات کی، پھر مصلی بچایا جائے اور عبادت شروع کی جائے۔ اندازے کے آگے مولا علی کا مصلی، پیچھے سیدہ فاطمہ کا مصلی، پہلی رات ہے، عبادت شروع ہو جاتی۔ یہاں پہلی رات ہوتی تو اللہ وہ پہلی رات کی بات نہیں کرتا، اچھے اچھے نمازوں کی نمازیں مہینے پر تک غائب رہتی جب شادی ہوتی ہے۔ اب تو یہاں دیکھتے ہیں کہ جب شادی آتی تو گھر کے اندر کئی سارے نمازی ہوتے ہیں، اب ایک نماز کا پتہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ گھر کے اندر شادی ہے، اچھے اچھوں کی نمازیں چھوٹ جاتی جب موت میت ہوتی ہے۔ نمازی اس کا نام نہیں ہے، نمازی اسے کہتے چاہے نعمت ملے تب بھی رب کا فرمان نہ چھوٹے، چاہے اللہ اکبر چاہے کم ملے تب بھی رب کا فرمان نہ چھوٹے۔ مولا علی نے مصلی بچایا، فاطمہ نے مصلی بچایا، پوری رات سجدے کے اندر گزارتی۔ فجر کا مؤذن نے اذان دیا، فجر کا مؤذن نے جب اذان دیا نا اللہ اکبر، اس وقت سجدے سے سر اٹھا، اس شان سے پوری رات اللہ اکبر، شادی کی پہلی رات سجدے کے اندر گزاری۔ حالانکہ یوں تو سیدہ فاطمہ کی اکثر راتیں عبادت کے اندر گزرتی، مگر آج خاص اہتمام کے ساتھ پہلی رات کے اہتمام کے ساتھ سجدے میں گزری۔ اللہ نے انعام کے دیا، فاطمہ تو نے پہلی رات جب سجدے کے اندر گزاری، ایک ایسا بیٹا عطا کروں گا۔ حسین پوری زندگی سجدہ کرتا رہا اور وہ سجدے کے اندر سر کٹاتا ہے۔ بتایا گیا فاطمہ جب تو نے پہلی رات سجدہ کیا، بتایا گیا جن کی مائیں سجدہ کرتی ہے پھر ان کے بیٹے سجدے میں سر کٹایا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت خوب۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے ہم شادی آسان بھی کریں، سستی کریں اور شادی کا انداز شریعت کے مطابق کریں، اور شادی کے بعد حضور علیہ السلام کی شادیاں جو نکاح ہوتا ہے اس میں حضور علیہ السلام کی سنتوں کا خیال رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق خیر عطا فرمائے، اللہ ہونے والی شادی میں برکت عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبت واتوب الیہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بلند آواز سے کلمہ پڑھ لے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔